قابل سب تکریم واجب احترام بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحات فرمایا کہ بیٹا، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا تیرے لیے انتخاب کیا ہے، اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو گویا تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ تو سب سے پہلی حدیث جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ لایعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی لایعنی فضول باتیں، فضول کام وہ ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آج ہمارا پوری قوم کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، گپوں میں دیگر بہت سارے آج کل مشاغل آ گئے ہیں، ان میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ زندگی بڑی عجلت کے ساتھ گزر رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی کے جو دن گزر چکے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بہت سارے محدثین کے میں نے واقعات بھی بیان کیے کہ انہوں نے اپنے وقتوں کو کیسے قیمتی بنایا۔ ایک محدث ہیں، ان کا نام ہے اندلس سے علامہ ابن مخلد رحمہ اللہ۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے اندلس سے سفر کیا اور حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت نے ان کو نظر بند کر دیا۔ یہ ہر دور میں ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ اہل حق کو بہت ساری آزمائشی امتحانات سے گزرنا پڑا، خصوصاً حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت بڑی آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ جنازہ جیل سے ہوئے، بہت دکھ سے پریشانیاں اور غم برداشت کیے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو نظر بند ہے اور معلومات یہ ملی کہ ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی اور دیگر امور تو بہت مشکل ہے، خیر انہوں نے کچھ معلومات لی اپنے طور پہ کہ کوئی صورت ممکن ہے، تو کسی نے ہم کو بتایا کہ جس گھر میں وہ نظر بند ہے تو آپ ایک فقیر کی شکل بنا کے وہاں جائیں، صدا دیں، ہو سکتا ہے امام صاحب دروازے پہ کچھ دینے کے لیے آئیں، اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا لباس بدلا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹی پرانی جوتی اور ایک فقیر کی طرح اور بازاروں میں صدا لگاتے ہوئے کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینا۔ امام صاحب کے دروازے پہ پہنچے، جب صدا دی تو اتفاق سے امام صاحب دروازے پہ آئے، کچھ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضرت میں تو حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے، تو آپ جتنا وقت اس دینے پہ لگے گا اتنے وقت میں آپ مجھے کوئی حدیث بیان کر دیں گے۔ تو 1 سال انہوں نے پورا 1 سال فقیر کا لباس پہن کے ان سے جا کے ایک 2 چند حدیثیں حاصل کی۔ دیکھو انہوں نے اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا،
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بادشاہ وقت میں نے عرض کیا تھا، کنویں میں ڈال دیا. تو یہ میں نے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے قیمتی بنایا. دوسری حدیث آپ صاحب نے بیان فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا بیٹا شریعت نے، قرآن و حدیث نے حلال چیزوں کو واضح کر دیا، یہ حلال. حرام کو بھی واضح فرما دیا، یہ حرام. ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہوتی ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پہ نہ علت کا پتہ ہوتا ہے نہ حرمت کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مشتبہ. یار ایسے بارے شک ہے، پتہ نہیں. جیسے آپ ذبح کرتے ہیں کوئی چیز تو شک پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں حلال ہوئی ہوئی ہے. ایک کہتا ہے بھائی حلال، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. تو مشتبہ ہو گئے. جو حلال والے ہیں ان کا موقف ہوتا ہے یار میں دیکھ گیا یہ شہدی دیتی ہے کہ ٹانگ ہلائی ہے. جو کہتے ہیں حرام ہوتا ہے کہ سب تو کھلوتا ہے نیا اصل نہیں ایک میں ٹانگ ہلائی. اب یہ چیز مشتبہ ہو، اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو امام صاحب نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بھائی حرام سے بھی بچنا ہے، اور جہاں تمہیں شبہ پڑ جائے یہ مشتبہ اس کو بھی چھوڑ. پوری زندگی مشتبہ چیز کو استعمال نہیں کرنا. بہت بڑا اصول امام صاحب نے اپنے بیٹے کو بتا دیا. دیکھو جتنی زندگی ہماری ہے آج اس کے جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال اس کے بارے میں ہم محتاط نہیں ہیں. جن لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ رزق کمایا، پھر اولاد کو کھلایا، جن اولادوں کے پیٹوں میں لقمہ حلال کیا ہو وہ کبھی حرامیوں والے کام نہیں کرتے. یہ ذہن میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ، باقی مشائخ ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صاحب، اسی طرح باقی کئی واقعات ان مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان کے سامنے کھانے بولتے تھے کہ میں حلال کا ہوں یا حرام. کھانا تو بڑی دور کی بات، ہم ہضم کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ہضم کر لیتے ہیں اور ہمیں نکار بھی نہیں آتا. اور وہاں انہوں نے لقمہ کھایا، ان کے میدے اتنے منزہ اور پاک تھے کہ ان میدوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کو الٹی اور کہا. میدے نے کہا کیا کیا تم نے؟ ساری زندگی مجھے حلال کھلایا اور آج حرام کا لقمہ میرے اندر تم نے کیوں ڈالا؟ ہمارے حضرت جی والے صاحب رحمہ اللہ کے ایک ہی خلیفہ تھے، اللہ ان کو بھائی آپ جب سے رکھے، اللہ مولانا خدا یار صاحب. حضرت نے اپنی زندگی میں بڑے احتیاط سے ساری زندگی گزاری. تو آخر زندگی میں 3 آدمیوں کے بارے میں حضرت کا ذہن تھا کہ میں ان کو اجازت دوں، کھلاتا ہوں. تو ایک کے بارے میں فیصلہ ہوا، ان کو دی، باقی پھر زندگی نے وفا نہ کی. تو ان کا تعلق افغانستان سے ہے. نام ان کا مولانا خدا یار صاحب ہے، بہت ہی نیک متقی پرہیزگار. ان کی بیت کا بھی ایک عجیب بات ہے کہ اٹک میں رہتے تھے. اٹک میں تو کسی نے ان کو بتایا، وہ کہتے ہیں میں نے بڑی جستجو کی پاکستان میں کہاں کون سے شیخ ہیں، میں جن سے بیت ہوں. اسی طرح انڈیا میں اور بھی بہت. یاد رکھو یہ فیض جہاں سے مقدر میں ہوتا ہے وہیں سے ملتا ہے.
اللہ کرے مقدر ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نشاندہی کچھ ہوئی کہ ایک ضلع جنگ ہے، وہاں بزرگ رہتے ہیں، تو آپ وہاں جائیں۔ میں وہاں جہاں خیرداری پہنچا تو حضرت سے ملاقات ہوئی، ہم نے اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ ہم اتنا دور سفر کرتے ہیں، آپ سے بیعت کریں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے حضرت کے مزاج کو جانتے ہیں کہ حضرت بہت اس معاملے میں محتاط تھے، بیعت نہیں فرماتے، کوئی میں بیعت نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور آپ میں مناسبت نہیں ہے، آپ کو میرے مزاج کا پتہ نہیں، تو کل آپ پریشان ہوں گے، تو آپ رات کو یہیں ٹھہرے، آپ لمبا سفر کیے، تو آپ استخارہ کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، تو استخارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بزرگ ملے، زیارت ہوئی، انہوں نے ساری باتیں بتائیں، آپ کی بیعت بھی یہاں سے ہوگی اور آپ کو پھر یہاں سے خلافت ملی۔ کہتے ہیں صبح تہجد کے وقت حضرت صاحب مدرسہ میں تشریف لائے، تو تہجد کے وقت میں مجھے بلایا، ساتھیوں کے ساتھ تھے، تو پوچھا، انہوں نے خواب بیان کیا، رات کو مجھے یہ خواب ایسے ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے قے اور الٹی آ گئی، میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے کئی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف اور بیماری نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی وہم ہے۔ کہتے ہیں بعد میں نے جب پورا غور و خوض کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی مشکوک کھانا میرے اندر جاتا فوراً مجھے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میدے ان کے وہ مشکوک غذاؤں کو قبول نہیں کرتے، اور کچھ ہم بڑے قوی میدے والے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جو آیا ہم نے کھا لیا اور اللہ مرضی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہنے لگی امام صاحب، یعنی امام احمد بن حنبل سے مخاطب، وہ کہنے لگی میں سود کاٹتی ہوں چرخے پہ، اور تو سود جو میں کاٹتی ہوں تو اس طرح ایک آدمی جو پولیس میں، فوج میں یا کسی محکمے میں ملازم تھا، وہ وہاں سے گزر ہوا اس کا، تو اس کے پاس روشنیوں کا نظام تھا، تو وہاں یہاں آ کے رکا، میں نے اس روشنی میں بیٹھ کے اس سود کو کاٹا۔ اب جو میں نے اس روشنی میں سود کو کاٹا اور جو میں اپنے چراغ کی روشنی پہ کاٹتی تھی، تو میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ ان کا جو مال ہوتا ہے تھوڑا سا مشتبہ ہوتا ہے، وہ سرکاری مال میں احتیاط نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ مال مشکوک ہو، اور وہ جو روشنی تھی تو مشکوک روشنی پہ میں نے بیٹھ کے سود کاٹا، تو کیا اس سود کو استعمال کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نے فرمایا کہ سارا صدقہ کاٹو، یہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے ہوئی بوڑھی پھر آئی، تو والد صاحب سے کہنے لگی میں چراغ پہ بیٹھ کے رات کو سود کاٹتی ہوں، تو چراغ جو میں قریب پڑا ہوتا ہے اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو
اس میں جو سود کاٹا جاتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں۔ اب جو چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں تو وہ ذرا اس معیار اور کوالٹی کا نہیں ہوتا۔ تو اب جو میرے پاس گاہک آتے ہیں، میں نے سود بیچنا ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے چاند کی روشنی میں کاٹا ہوا سود اور یہ ہے چراغ کی روشنی میں۔ امام صاحب نے کہا بالکل آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھو احتیاط کا عالم دیکھو کہ ایک بوڑھیا عورت، اس کو تھوڑا سا بھی رزق کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ہم نے تو دڑے سے دڑے رلا چھوڑے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا۔ وہ صرف اتنا کہ ایک روشنی کم میں اور ایک روشنی زیادہ کاٹا ہوا سود، وہ گاہک کو باقاعدہ بتانے کو حکم دیے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی اٹھی نا تو گھر جانے لگی، والد صاحب مینو آخیا کوئی یار پچھو مان کے دیکھتے نا، اتنا تقویٰ کرے گا، اتنی احتیاط، یہ کون ہے بوڑھی کہ یہ سود فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں روشنی تھی اور وہ مشکوک روشنی تھی، اس پہ میں نے بیٹھ کے بنایا تھا۔ تو یار ذرا دیکھو یہ بوڑھی کہاں جاتی، کہتے وہ بوڑھی آ گیا کہ میں ذرا فاصلے پہ پیچھے پیچھے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے گھر میں جا کے کافی، تو معلومات جب لی تو پتہ چلا کہ یہ بشر حافی کی بہن ہے۔ اب بشر حافی کا تقویٰ اور پرہیزگاری، ان کی حالات زندگی وہ معروف ہیں، انہوں نے پوری زندگی کتنے احتیاط کے ساتھ گزاری اور ان کا اللہ کے ساتھ کتنا بڑا تعلق تھا۔ ابتدائی زندگی اگرچہ آزاد تھی، لیکن جب اللہ سے صلح ہوئی، یہ صلح بھی بڑی قیمتی ہے، تو دیکھو اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ تیسری حدیث میں امام صاحب نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، وہ تھی انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے اعمال بھی ہیں ان کا دار و مدار نیت کو درست کرنا ہے۔ یاد رکھو یہ حدیث بھی بہت بڑی بنیاد ہے دین کی۔ جتنے بھی اعمال ان میں اگر نیت درست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ نیت میں گڑبڑیشن ہو گئی تو سارا کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، بس اس میں نیت ٹھیک ہے تو سارے اعمال باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ نماز ٹھیک، اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ تلاوت کر رہے ہیں، اب مجھ جیسے جو 2 نمبر پیر ہیں ان کا کام یہ لے بیٹھے مرید نو ذرا رکعت بھی لمبی، سجدے بھی لمبے، رکوع بھی لمبا، جلے اپنا علیحدگی تو پھر سارے شاٹ کر، بلکہ نماز نہیں رہے۔ اب دیکھو میں نے اگر نماز لمبی صرف اس لیے کی ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑی خوشبو خلو والی نماز ہے، ویسے میرا معمول نہیں تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت، لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر، لوگوں کو دکھانے کے لیے باقی بات سارے ضائع ہیں، ٹھیک کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر معمولی سا عمل ہوا، نیت ٹھیک ہوئی، اس پہ بہت بڑا ہے، بلکہ ولایت کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ جیسے ایک محدث ہیں، دیکھو نیت تھوڑی سی نیت میں تبدیلی لکھ رہے تھے حدیث پاک،
اور لکھتے لکھتے تقاضا پیدا ہوا، قضائے حاجت کے لیے لیٹرین میں تشریف لے گئے۔ جو ہی وہاں بیٹھے تو ہاتھوں کی طرف توجہ گئی تو یہ انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی۔ پہلے زمانے میں قلم دوات استعمال ہوتے، سیاہی کٹ کے اندر جم جاتی تو اس کو یوں دبا کے نا تھوڑا سا سیٹ کرتے تھے قلم۔ اب وہ قلم اور وہ سیاہی جو حدیث کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ یہاں ناخن پہ لگی ہوئی۔ فوراً دل میں ایک بات اسی سیاہی اور قلم کے ساتھ میں نے حدیث پاک کو لکھا، اب یہی سیاہی ہے، میں استنجا کروں گا اور یہی سیاہی دھل کے لیٹرین میں جائے گا۔ اپنے پورے تقاضے پہ کنٹرول کیا، پیشاب پخانے پہ اٹھے، بہر آئے، اس سیاہی کو علیحدہ کسی پاکیزہ جگہ پہ دھویا۔ بس اتنی بات تھی، دیکھو نیت بدلی ہے، نیت تھوڑی سی ٹھیک کی ہے۔ ایک وہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اسی قلم دوات سے حدیثیں لکھی ہوں، نیت غلط ہو، ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک نے صرف صحیح سیاہی کا احترام، اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز کر دیا۔ اس لیے نیت تو بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ وہاں گھر سے چلے کہ جمعہ ہم نے وہاں پڑھنا ہے، اس میں آپ کئی نیتیں کر سکتے، اس لیے ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ میں وہاں جا کے جمعہ نماز پڑھوں گا، پھر مسلمان بھائیوں سے میں ملاقات کروں گا، پھر میں مرکزی جامع مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت کر لوں گا، اور بھی کئی نیتیں اس میں نیکی کی شامل کر لیں، تو ایک عمل جمعہ کا باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس میں کئی اور اعمال بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب ایک ہفتے کے بعد بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو ایک ہفتے کے بعد تشریف لاتے ہیں جمعہ پہ۔ اب اس جمعہ کی جماعت میں شمولیت کے لیے انہوں نے کئی نیتیں ساتھ شامل کر دی، سب کے ثواب ملے۔ مسلمانوں کی ملاقات کی نیت یہ بھی ایک مستقل ثواب کی چیز ہے۔ اسی طرح جمعہ میں شمولیت، پھر مسجد جامع میں جانے کی نیت، پھر اس میں اعتکاف بیٹھنے کی نیت، کتنی دیر بیٹھوں گا اعتکاف کی نیت وغیرہ ذالک۔ تو ان نیتوں پہ متعدد ثواب ملیں گے۔ جتنے اعمال بھی ہیں ان کا دار و مدار نیت سے۔ تو میری نیت کیسی ہے؟ اس لیے ہمارے استاد جی ہوا کرتے تھے، نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ ہماری ابتدا تھی مدرسے میں، ہمیں فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر روز صبح اپنی نیت کو ٹھیک کیا کرو۔ ہر روز صبح اٹھتے نا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ نیتوں پر قدر لکھواتے، پھر سنتے، ہاں میں نے کل آپ کو کیا نیت کروائی، پھر فرماتے صبح ہر روز صبح اپنی اس نیت کو دہرایا کرو۔ میں اپنے عزیز طلباء سے کہا کرتا ہوں، طالب علم 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 8 سال کے بعد 6ویں سال 7ویں 8ویں بھائی مدرسے پڑھتے ہیں نا، میری نیت کوئی نہ کیوں بڑا مجبور تھی، دلیل ہو گیا، پڑھنا پڑ گیا، ہوں نہ پڑھنا تعمیر کے پاس اللہ کی طرف 8 سال مگر چلائیں گے، پورے 8 سال اس بندے میں ضائع ہوئے۔ یہ تو پیو واسطے پڑھے، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھے۔ میرے پیور یاد دیا، پیور یاد دیا، میں نے تو مجبور ہو کے بس۔ اب دیکھو ایک علم دین کے لیے جو بندہ نکلتا ہے اس کے سونے پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب مگر اللہ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب
تو وہاں لڑکے تعظم کبیر والا میں گیند کھیلتے تھے، اس وقت گیند کا رواج تھا، اب بھی ہے، تو یہ دوسرے کھیل کم تھے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے طلباء کو بھائی تھوڑی سی نیت کر لیا کرو کہ عصر کے بعد میں تھوڑا سا گیند کھیل کود باقی وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا فریش صحت مند، تاکہ دین پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو تمہیں کھیلنے پہ بھی نیکیاں ملیں، دیکھو کھیلنے پہ نیکیاں، سونے پہ نیکیاں، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا سارا نیکی نیکی کا، لیکن اس اللہ کے بندے کو 8 سال اپنی نیت درست کرنے کا موقع ہی نہیں، کس نیت پہ پڑھو؟ ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑا، اتنا عرصہ اس کے ساتھ تعلق رہا اور یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے نیت کیا کرنی ہے، ساری زندگی وہ فلانا ادھر بیت ہوتا پہ وہ سکھاتے ہیں، میں بیت سے کرایا میری تو نیت کا ہی 20 سال 25 سال بولتا رہے، جب نیت ہی فاتحہ والی آئی تو مڑ حاصل بھی نہیں ہو۔ اس لیے بھائی جو کام بھی کریں اس میں اپنی نیت کا پہلے جائزہ لیں کہ میری نیت کیا ہے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ مال دے رہے ہیں، آپ مسجد پہ لگا رہے ہیں، اب کسی دینی کام پہ کسی بیوہ یتیم غریب مسکین، تو تھوڑا سا پہلے 1 سیکنڈ کے لیے آدھا سیکنڈ اپنی نیت کا جائزہ لے لیا کہ میری نیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی پوری نیکی وہ ضائع نہ کر سکتا۔ تو بہرحال یہ 3 حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، 2 باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی سنتے